تو ارکان علم 7 ہے بنیادی طور سے. سب سے پہلا رکن، اور یہ تمام عبادات میں بھی ہے، جس طرح سے نماز کے بھی 7 ارکان ہیں اندرونی، تو علم کے بھی 7 ارکان ہیں. پہلا رکن نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ علم حاصل کرنے آئے ہیں تو اگرچہ ابھی تک آپ کی نیت نہ ہو، آپ کے والدین کے کہنے پر آپ یہاں آ گئے ہو، رشتہ داروں کے کہنے پر آ گئے، کافی نہیں ہے. آپ کو الگ سے خود نیت کرنی ہوگی. اور جس چیز کی نیت پکی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، تو مشکل کام بھی آسان ہوتا ہے. آپ کی نیت اگر علم حاصل کرنے کی ہے، آپ کو اس عمل سے کوئی روکے گا تو آپ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ نیت آپ کی سچی اور پکی ہے. نیت میں کتنی بڑی طاقت اور قوت ہے. میں روزے کی مثال کے ذریعے، روزے کی نیت کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک 10 سال کے بچے نے روزے کی نیت سے سحری کی، تو روزانہ اس کا ناشتہ کرنے کا معمول تھا، دوپہر میں کھانے کا معمول تھا. تب ناشتے کا وقت آ گیا تو پھر بھوک اس کو لگنا چاہیے تھا نا، یا بھوک لگ گئی تو پھر کھانا کھانا چاہیے تھا اس کو. لیکن نیت اس نے کر لیا کہ مغرب تک، غروب آفتاب تک مجھ کو پانی پینا نہیں ہے، مجھ کو کھانا کھانا نہیں ہے. تو ماں باپ اگر اس کو پانی پیش کریں گے تو پی لینا چاہیے نا. ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہی ہوتا ہے، ماں باپ کی بات مان لینا چاہیے. نہیں مانتا ہوں. کیوں نہیں مانتا؟ اس کی نیت ہے. مغرب کے وقت پانی پینے کی نیت ہے، افطار کے وقت پانی پینے کی نیت ہے، عصر کے وقت اگرچہ پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، ماں باپ بھی اگر کھانا پیش کرے تو ماں باپ کی بات کا انکار کر دیتا ہے. وہ کیوں؟ اس کی نیت نے اس کو مجبور کیا، نیت نے اس میں طاقت اور قوت پیدا کر دیا. تو نیت جب ہو جاتی ہے تو وہ عمل مشکل بھی ہے تو آسان ہو جاتا ہے. بھوکا رہنا مشکل ہے نا، پیاسا رہنا بھی مشکل ہے، لیکن اس کے لیے بھوکا رہنا آسان ہو گیا، پیاسا رہنا آسان ہو گیا. لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحبتوں سے لوگ بگڑ جاتے ہیں. اگر غلط صحبتوں کا اتنا ہی اگر اثر پڑتا جیسا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں، تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ کوئی بھی روزے دار اپنے روزے کو باقی نہیں رکھ سکتا تھا. اس لیے کہ جس گھر میں روزے دار ہے اس گھر میں بغیر روزے کے افراد بھی ہے. جس گلی سے وہ گزر رہا ہے اس گلی سے وہ بہت سارے لوگوں کو پانی پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو پھر اس کے اندر پانی پینے کی طلب کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ کھانا کھانے کی طلب کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ تو غلط صحبتوں سے وہ بگڑتے ہیں جو بگڑنا چاہتے ہیں، غلط ماحول سے وہ بگڑتے ہیں جو بگڑنا چاہتے ہیں. غلط ماحول میں رہ کر بھی اگر کوئی نہیں بگڑنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس کو نہیں بگاڑ سکتی. غلط صحبتوں میں رہ کر وہ اچھا رہ سکتا ہے، وہ اچھا بن سکتا ہے. صرف شرط یہ کہ اس کی نیت ہو کہ مجھ کو بگڑنا نہیں ہے، مجھ کو صحیح رہنا ہے، صحیح بن کر رہنا ہے. تو سب سے پہلا جو رکن ہے علم کا وہ ہے نیت. تمام عبادات کا بھی یہ پہلا رکن ہے. حج بھی اس کے بغیر قبول نہیں ہوتا، روزہ بھی اس کے بغیر قبول نہیں ہوتا، زکوٰۃ بھی اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی. تو علم کیسے قبول ہوگا؟ اور علم میں کیسے جان اور مختلف ہے؟ آج جو مدارس کی جو خامیاں ہیں یا علماء اکرام اپنا جو کردار ادا نہیں کر رہے، میرا اپنا احساس یہ ہے کہ نیت ہی انہوں نے شروع میں نہیں کی، بغیر نیت کے مدرسے میں آ گئے اور بغیر نیت کے فارغ بھی ہو گئے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. دوسرا جو رکن ہے علم کا وہ ہے سننا. میں نے لکھ بھی لیا تھا تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے. سننا ضروری ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیت کی تھی. پہلے زمانے کا جو بگاڑ تھا، جیسے جیسے آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہو رہی تھی تو آپ فکر مند تھے، دل کے اندر کڑن تھی کہ یہ زمانے کا بگاڑ کیسے دور ہو، اور اسی کے لیے آپ غار حرا میں جاتے تھے تفکر تدبر کے لیے، سوچنے کے لیے. لیکن ظاہر بات ہے کہ علم بغیر کتاب کے کیسے حاصل ہو؟ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ علم کے لیے کتاب شرط ہے
اور خاص طور سے ہدایت کے لیے اس کے لیے مولوی بھی شرط ہے، کوئی مولوی بھی نہیں، کوئی کتاب بھی نہیں۔ تو ذاتی غور و فکر سے انسان ایک حد تک تو برائی کا احساس کر سکتا ہے، لیکن صحیح راستہ کیا ہے، اس کے لیے کتاب ضروری ہے، اس کے لیے معلم ضروری ہے۔ تو پھر غار حرا سے پھر وہ سننے کا آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا گیا نا۔ تو دوسرا جو رکن ہے وہ ہے سننا، سننے کی طلب اور جستجو اپنے اندر پیدا کرے۔ اساتذہ جو کچھ سناتے ہیں وہ بھی ایک علم کا ہی ایک رکن ہے، بغیر سننے کے علم حاصل نہیں ہوتا نا۔ اور زیادہ تر صحابہ کرام جو ایمان میں داخل ہوئے سن کر ہی داخل ہوئے۔ وہ جو سنی مسلمان کہتے ہیں اس کا ایک الگ مفہوم ہے، اس طرف اشارہ نہیں، سنت سے وہ سنی، لوگ کہتے ہیں سن کر جو داخل ہے وہ سنی، وہ غلط مفہوم ہے۔ وہ سنت کا لفظ تو سنتے کہ نہیں، سنت یعنی طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کو کہتے ہیں سنی مسلمان، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو سنی کہتے ہیں۔ یہ سننا اس سے مراد نہیں ہو، سنت یعنی طریقہ، ضابطہ، اصول۔ تو سننا یہ دوسرا رکن ہے۔ لیکن سننے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ بغیر نیت کے سنتے ہیں، سرسری سنتے ہیں، بغیر توجہ کے سنتے ہیں، تو اس سے علم حاصل نہیں ہوتا، اس سے علم کا رکن پورا نہیں ہوتا۔ یکسوئی کے ساتھ سننا، دھیان توجہ سے سننا، تب یہ علم کا رکن پورا ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو رکن ہے پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اگرچہ آپ کو تحریر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتی تھی، لیکن جو کچھ آپ کو سنایا گیا آپ اس کو پڑھتے تھے نا۔ پڑھنا تو ایک تو کتاب میں دیکھ کر پڑھنا، اور اگر کتاب میں نہیں ہے تو زبانی جو کچھ آپ کو یاد ہے اس کو پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سنتے بھی تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنتے بھی تھے اللہ کے کلام قرآن مجید کو، اور آپ اس کو پڑھتے بھی تھے، نمازوں میں بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی قرات، دونوں چیزیں یہاں ایک طرح سے یہ داخل ہے تعلیم میں، کہ سننے کا عمل بھی داخل ہے اور پڑھنے کا عمل بھی داخل ہے، کہ آپ کو پڑھتے بھی آنا چاہیے۔ اور تیسرا جو نیت، پہلا رکن سننا، دوسرا رکن پڑھنا، تیسرا رکن، چوتھا رکن سمجھنا۔ جو کچھ آپ سن رہے ہیں، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ بغیر سمجھے بوجھے پڑھنا، اس سے علم کا رکن پورا نہیں ہوتا۔ آج علم کا جو فائدہ نہیں ہے، خاص طور سے حفاظ اکرام کو قرآن سے جو فائدہ نہیں مل رہا ہے، وہ سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں، سمجھنے کا رکن وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن سے ان کو جو نصیحت حاصل ہونا چاہیے، قرآن سے جو فائدہ ہونا چاہیے، وہ فائدہ ان کو نہیں مل رہا ہے۔ تو سمجھنے کی صلاحیت بھی آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ اور پانچواں جو رکن ہے وہ ہے پوچھنا، سوال کرنا۔ یہ بھی اس لیے کہ بہت ساری باتیں سننے اور پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتی نا، تو صحابہ کرام بھی سوال کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سوال پر ابھارا ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر۔ لیکن ایک خاص آیت، اور بہت سارے دارالافتاء کے شروع میں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے، ذکر یعنی اہل علم، جو گہرا اور پختہ جو علم رکھتے تھے اللہ کے کتابوں کا، تو ان کو اہل ذکر کہا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھو۔ اگر تم جانتے نہیں تو پوچھنا، سوال کرنا، یہ بھی علم کا ایک اہم رکن ہے۔ تو استاد نے آپ کو سنا دیا، پڑھا دیا، لیکن آپ بات سمجھے نہیں ہیں تو آپ خاموش نہ بیٹھے، آپ ایسے کلاس سے نہ نکل جائے۔ پوچھنا ضروری ہے، وہ رکن ہے علم کا۔ اگر آپ نے نہیں پوچھا تو وہ علم آپ کو حاصل نہیں ہوگا پورے طور سے۔ اور ویسے بھی بغیر کوئی سامنے اپنے طور سے بھی سوال قائم کر کے کائنات پر غور و فکر کرنا، سوال قائم کرنا چیزوں سے متعلق، سوال ایک طرح سے علم کی کنجی ہے۔ بہت سارا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ سوال قائم کر کے، اور اس کا جواب، بہت سارے جوابات غور و فکر سے مل جاتے ہیں۔
اور کچھ جوابات پھر اہل علموں کے ذریعے سے مل جاتے ہیں، لیکن سوال ایک طرح سے یہ علم کی طلب کی علامت بھی ہے۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ صحابہ کرام کے سوالات کے جواب میں نازل ہوا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے کہ کیا خرچ کریں۔ یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں اور بھی چیزوں سے متعلق۔ تو یہ پانچواں جو رکن ہے وہ ہے پوچھنا، سوال کرنا، اس کی اہمیت اور ضرورت بھی آپ پر واضح ہونی چاہیے۔ اور چھٹا جو رکن ہے وہ ہے عمل کرنا۔ جو کچھ آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، معلوم کر لیا، اب لازمی تقاضا ہے کہ اس پر عمل ہو۔ جھوٹ غلط چیز ہے، جھوٹ سے بچنا ضروری ہے۔ شرک بری چیز ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری ہو گیا۔ روزہ رکھنا ضروری ہو گیا، سچ بولنا ضروری ہو گیا، استاد کا ادب کرنا آپ کے لیے ضروری ہو گیا۔ بغیر استاد کے ادب کے آپ کو علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ استاد کی نافرمانی گناہ کی چیز ہے، آپ کے لیے بچنا ضروری ہو گیا۔ چگلی غیبت گناہ کا کام ہے، چگلی سے بچنا ضروری ہے، غیبت سے بچنا ضروری ہے۔ تو علم میں دو چیزیں ہوتی ہے، کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ چیزیں نہیں کرنے کی تو نہیں، بچنا ضروری ہے۔ یہ چیزیں کرنے کی ہیں تو کرنا ضروری ہے۔ اور آخری جو رکن ہے وہ ہے دعوت دینا، دعوت دین کا فریضہ، تعلیم دینا۔ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اپنی ذات تک ہم اس کو نہ رکھیں، دوسروں تک اس کو پہنچائے، اور اس کے لیے کوئی باہر نکلنا ضروری ہے۔ یہاں یہ ذمہ داری آپ آپس میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بڑے طلبہ چھوٹے طلبہ کو نصیحت کر کے، اچھی باتیں بتا کر یہ دعوت کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں رہیں گی تو پھر یہاں رہ کر ہم علم زیادہ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم کی شرائط اور علم کے ارکان کی اہمیت کو سمجھنے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔